أعلم. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. پڑھیے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. وہ سب سے پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کی روشنی مکے کی وادی سے نکل کر چہاردانگ عالم میں پہنچی. یہ دعوت اسلام 13 سال تک مکہ مکرمہ ہی میں رہی جہاں صاحب دعوت و فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقد و حسد ایذا و تکلیف کا شدید سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں بنائی گئیں. اس پر ہی بس نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور صحابہ کرام کا 3 سالہ بائیکاٹ کیا. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دے دی گئی. اب کیا تھا؟ کفار کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے والے ہیں، سب کے سب مشرکین اکٹھا ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا. ادھر یہ مکر و فریب کا جال بچھا رہے تھے، ادھر اللہ تعالی نے ان کے فریب کاری کی ناکامی کا فیصلہ فرما لیا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر سورہ یاسین کی آیت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پھونکتے ہوئے بحفاظت خداوندی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا راستہ شمال کی طرف سے تھا، مگر احتیاطی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جنوبی سمت سے سفر شروع کیا. ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش اور محبوب شہر اور مبارک و مقدس خانہ خدا کو الوداع کہا. تقریباً 10 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے جبل ثور کی غار میں بقصد آرام اور دشمن کی نظروں سے مختفی ہونے کے لیے قیام پذیر ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شدید فکر لاحق رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے اور فرماتے، اے ابو بکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالی ہو؟ اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے. اور وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکالا. اس وقت 2 ہی شخص تھے جب وہ دونوں غار ثور میں. اس وقت پیغمبر اپنے رفیق و ساتھی کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، مگر آپ کا دل برابر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے مشتاق رہا. چنانچہ 6 سال بعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صحابہ اکرام کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مکے کے لیے روانہ ہوئے. ساتھ میں تلوار کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں لیا. قریش مکہ کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے آمد کی اطلاع ملی، انہوں نے 200 شہ سواروں کو بھیجا تاکہ ان کو مکے داخل ہونے سے روک دیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفاقہ کو حکم دیا کہ وہ مکے کی مغربی جانب ثنیۃ المراد جو حدیبیہ کا نشیب راستہ ہے وہاں کا رخ کریں. اس طرح ان 200 شہ سواروں سے جنگ کی نوبت نہ آ سکی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک وفد قریش کے پاس بھیجا کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دی جائے. اس وفد کی واپسی میں تاخیر ہوئی اور یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے وفد کو قتل کر دیا گیا. یہ خبر جیسے ہی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہی درخت رضوان کے نیچے مسلمانوں سے قریش سے جنگ کے لیے بیعت لی. تمام مسلمانوں نے اس بیعت میں حصہ لیا. جب قریش کو اس بیعت کا علم ہوا تو قریش کی آنکھیں کھلیں اور پھر قریش مکہ نے صلح کی پیشکش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور مسلمان حدیبیہ سے واپس ہوئے اس شرط پر کہ اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئیں گے. اب 8ویں ہجری میں قریش نے عہد و پیمان توڑا، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لشکروں کی تیاری کا حکم دیا. ایک لشکر مقدمے کے طور پر آگے روانہ کیا، دوسرے لشکر کو ہدایت تھی کہ وہ مکے کے نشیبی علاقے سے داخل ہو، تیسرے لشکر کو ہدایت دی کہ وہ مغربی سمت وعیکان پہاڑ کی چوٹی سے ہوتے ہوئے مکے میں داخل ہو، چوتھے لشکر کو حکم دیا کہ وہ جبل ہند کے سامنے سے ہوتے ہوئے مکے میں داخل ہو. نیز یہ حکم دیا کہ میرے لیے بیت اللہ کے سامنے ہی چوٹی پر علم گاڑ دیا جائے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل ہو گئی، امن و امان ہو گیا، خطرات کے بادل چھٹ گئے، بیت اللہ شریف کے حقیقی وارثین آ چکے تھے. مکہ مکرمہ توحید کی صداؤں سے گونج اٹھا، شرک و کفر کے جھوٹے خداؤں میں زلزلہ آ چکا تھا، مورتیاں لرزبر اندام تھیں. اب مکہ مکرمہ بت پرستی و شرک کی گندگی سے پاک ہو چکا تھا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں
اب مکی مکرمہ کی گلی کوچوں میں ضیاء پاشی کر رہی تھیں۔ حرم شریف کی حدود، جن کو حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر ابراہیم خلیل اللہ نے متعین کیا تھا، زمانے سے پامال ہو رہی تھیں۔ اب دوبارہ ان کی حرمت واپس آ گئی۔ غیر مسلموں کا داخلہ حدود حرم کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ حرم کی حدود پر علامتی نشانیاں نصب کر دی گئیں۔ مکے کے شمال میں حرم کی حد تنعیم ہے، جس کا فاصلہ مکے سے 6 کلومیٹر ہے۔ شمال مشرق میں وادی نخلہ میں حدود حرم ہے، جو مکہ مکرمہ سے 14 کلومیٹر دور ہے۔ مکے کے جنوب میں ایک جگہ قضا ہے، یہاں پر حرم شریف کی حد ختم ہوتی ہے، اس کا فاصلہ مکے سے 12 کلومیٹر ہے۔ مغربی سمت میں حرم کی حد شمیسی کے مقام پر ہے، جہاں سے مکے کی مسافت 15 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن پاک میں کئی ناموں سے آیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے نام، مکے کے ناموں میں سے ایک نام البلد الحرام ہے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 91 میں وارد ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. أم القرى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. دوسرا نام البلد الامین بھی مذکور ہے۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. مکہ، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ایک نام بکہ بھی قرآن میں وارد ہوا ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سعودی دور حکومت آیا تو اس نے شہر مکہ کی خاص پلان کے تحت ترقیاتی کام شروع کیے، اس لیے کہ مسجد حرام کو جانے والے راستے اور گلیاں نہایت تنگ تھیں۔ مکہ مکرمہ کی ظاہری شکل کے لحاظ سے اور زمانے کی تبدیلی و ترقی کے نتیجے میں کیا مسائل و مشکلات آ سکتی ہیں، اس سے کوئی بھی مکے کی تاریخ کا شناسا انکار نہیں کر سکتا۔ اس شہر کی حالت بالکل وادی کی مثل ہے۔ اس پر محیط پہاڑی چوٹیاں وادی ابراہیم، وادی طوا اور وادی فتح تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اونچی وادی وادی محصر ہے۔ مکہ مکرمہ کا موسم خشک گرم ہے، سال کے اکثر حصے میں، جس میں درجہ حرارت 30 سے 45 کے درمیان رہتا ہے۔ عمارتوں کے بلند ہونے کے باوجود راستے تنگ ہیں، اس لیے راستوں میں عموماً سارے دن سایہ رہتا ہے۔ حرم شریف کی سب سے پہلی توسیع خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں کرائی۔ اس کے بعد 18 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توسیعی کام کرایا۔ اس کے بعد سے دور اموی، دور عباسی اور اسی طرح عثمانی و سعودی دور حکومت کے مختلف وقتوں میں حرم شریف کا توسیعی کام ہوتا رہا۔ دور سعودی میں سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1368 ہجری میں حرم شریف کی توسیع کا اعلان کیا۔ یہ تاریخ کی اپنی نوعیت کی اہم ترین توسیع تھی، جس میں 20 سال تک مسلسل کام چلتا رہا، جس میں حرم شریف